الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. شمع رسالت کے پروانوں، آج کا یہ حسین و جمیل پروگرام جس کا اہتمام جامع مسجد تبلیغ الاسلام وکٹر سٹریٹ بریڈ فورڈ میں کیا گیا ہے، میں حاجی محمد اقبال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے تمام تر اس کے اخراجات اپنے ذمے لیے ہیں۔ یقیناً نواسہ رسول جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو انہوں نے خرچ کیا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا، اس کا انہیں اجر عظیم نصیب ہوگا۔ عزیز دوستو، بسا اوقات ہم جب کبھی کسی آدمی کا ذکر لاؤڈ سپیکر پہ کرتے ہیں تو بعض دوستوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، جو بھی آتا ہے وہ فلاں ہی آدمی کا ذکر کرتا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں ذکر ہم کرتے نہیں ہیں، ذکر ان کا ہو جاتا ہے، حقیقت جو ہے وہ پنہاں نہیں رہتی۔ میں نے اس مسجد کو آج سے کئی سال پہلے بھی دیکھا اور اب بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ حسین و جمیل مرکز یہ ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کاوش کی ہے، جنہوں نے اللہ کی دولت کو یہاں خرچ کیا ہے، ان کے لیے دعائیہ کلمات جو ہیں وہ کہے جائیں، وہ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں۔ اور خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں چودھری خادم حسین صاحب کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اچھی باتیں بھی سنی اور کڑوی باتیں بھی سنی، مگر استقامت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ خدا ان کی عمر میں برکتیں دے اور یہ مرکز جو ہے یہ پورے انگلینڈ کے لیے ایک مشعل بن جائے۔ میرے برادر مکرم قاضی عبدالغنی صاحب جو عرصہ 12 سال سے اس مسجد میں امامت اور تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور حضرت زینت القرہ علامہ قاری محمد بشیر احمد صاحب طاہر جو اس مسجد کے خطیب محترم ہیں، امام ہیں، استاد ہیں، وہ بھی قابل تعریف ہیں کہ وہ شخص عرصہ 13-14 سال سے ایک مرکز میں بیٹھا ہے۔ پاکستان میں میں انہیں عرصہ 25 سال سے جانتا ہوں، وہاں بھی انہوں نے 25 سال کا عرصہ ایک مسجد میں گزارا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بعض لوگوں کے اندر بڑی استقامت ہوتی ہے
میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے 20 سال ہو گئے اس ملک کے اندر، میں آج تک اس ملک کے وہ حقوق حاصل نہیں کر سکا جو حاصل کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ استقامت جو ہے یہ کرامت پہ بھی حاوی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ قاری محمد بشیر احمد صاحب طاہر ان کی مسائی جمیلہ کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب دامت برکاتہم ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے نہایت پیارا خطاب کیا ہے۔ ان کے بعد برادر مکرم جناب محمد رفیق چشتی صاحب نے بارگاہ حسینیت میں اپنا نذرانہ پیش کیا، اور ان کے بعد خطیب اہل سنت جناب حضرت علامہ سید سلطان احمد شاہ صاحب مشہدی، انہوں نے نہایت تھوڑے سے وقت کے اندر ایک سمندر کو انہوں نے کودے میں بند کیا ہے۔ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ جیسے لاہور میں داتا صاحب میں ہمیں وہاں تھوڑا تھوڑا وقت ملتا ہے، ایک خاص پروگرام ہوتا ہے ہفتہ بعد، تو آج آپ نے یوں ہی ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ جیسے وہاں تھوڑا سا وقت ملا ہے، اسی وقت کے اندر آپ نے بہت ساری گفتگو کو سمیٹا ہے، اور آپ کے دلوں کی دھڑکن انتہائی مخلص ساتھی حضرت مولانا جناب حافظ عبد القادر صاحب نشاہی، جو ہر دل عزیز ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں، ابھی انشاءاللہ میرے بعد وہ تشریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بارگاہ حسینیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت مولانا قاری محمد شفیق صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جو پروگرام ہوگا اس کی روشنی میں ان کو بھی انشاءاللہ خطاب و بیان کا موقع دیا جائے گا۔ اور بعد میں ایک جو خصوصی خطاب ہے وہ اس اعتبار سے خصوصی ہے کہ چونکہ وہ انگلش میں بھی ہوگا اور اردو میں بھی ہوگا، جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے ان کا خطاب بہت ضروری ہے، اور وہ ایک عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں، حضرت مولانا زین الاقطاب صدیقی دامت برکاتہم، انشاءاللہ وہ خطاب کریں گے۔ میں سوچتا ہوں یہ مسجدیں دیکھ کر، یہ مرکز عظیم دیکھ کر، اس کا جو بالآخر کریڈٹ ہے وہ عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نشاہی، انہیں جاتا ہے جن کی رات دن کی انتھک محنت سے آج آپ کے سامنے بالخصوص برطانیہ میں ایک اسلام جو ہے وہ نہایت خوبصورت شکل میں نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر سلامت رہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا اسم شریف عبد الرحمن صاحب نے بڑی پیاری نعت پڑھی ہے، میں نام بھول گیا، اور چودھری خادم حسین صاحب ان کے جمعے کے سلام کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے۔ اللہ کریم انہیں اور زیادہ سوز اور محبتیں عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ہمارے برادر مکرم محمد یونس صاحب بڑے حلیم طبع ساتھی جو ریکارڈنگ فرماتے ہیں، اور علماء کے ساتھ تو ان کا بڑا پیار ہے، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، رویہ تو ان کا سب کے ساتھ ہی بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں دے۔ اس پروگرام کو وہ ریکارڈ فرما رہے ہیں، اور مولانا محمد سلیم صاحب آپ آگے تشریف لائیں۔ اب آپ توجہ میری طرف فرمائیں، مختصر سی حاضری ہے۔ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیدا ہوئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, ایک کان میں اذان دی, دوسرے کان میں اقامت فرمائی, سبحان اللہ. اور محبت بھری نظروں سے دیکھ کے فرمایا, حسین اس آواز کی لاج رکھنا. سبحان اللہ. واہ واہ. حسین بولے نہیں, ننھی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا اور نگاہوں میں عرض کی, میرے نانا جان فکر نہ کریں, اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین کے ہیں. سبحان اللہ. تیرے غلام اور امتی مصلوں پہ قرآن پڑھیں گے, ممبروں پہ قرآن پڑھیں گے, محرابوں کے اندر قرآن پڑھیں گے, اور پہاڑوں پر جا کے قرآن کی تلاوت کریں گے, ریگستانوں صحراؤں میں قرآن کی تلاوت کریں گے, مگر اگر وقت آیا تو تیرا حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن کی تلاوت کرے گا. نعرہ تکبیر. بلند آواز کے ساتھ نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. شہیدان کرب و بلا. ماشاءاللہ. فرمایا واہ حسین کا نام زندہ رہے گا, واہ واہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ نواسہ رسول ہے, واہ واہ. اس لیے کہ وہ نور نگاہ علی المرتضیٰ ہے, اس لیے کہ وہ جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سبحان اللہ. مگر ان نسبتوں کے ساتھ ساتھ ایک وجہ اور بھی ہے, اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سبحان اللہ. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو اوروں نے بھی کیے, اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. اور خدا کو ناز ہو بھی کیوں نہ, سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں, عرش والے بھی کرتے ہیں, زمین والے بھی کرتے ہیں, لامکاں والے بھی کرتے ہیں, زماں والے بھی کرتے ہیں, شرق و غرب میں رہنے والے بھی کرتے ہیں, شمال و جنوب کی سمتوں میں رہنے والے بھی کرتے ہیں. میرے دوست, مسجد و محراب میں سجدہ کرنا آسان ہے, پہاڑوں کی بلندیوں پر سجدہ کرنا آسان ہے, فرشتوں کے لیے عرش پر سجدہ کرنا آسان ہے, لیکن جوان بیٹے کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر, علی اکبر کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ کر, علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہوتا دیکھ کر, حضرت عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر, اونو محمد کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ کر سجدہ کرنا یہ میرے حسین ہی کا کام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. شہیدان کربلا. آئین مشیت کا شناسہ ایسا, واہ واہ. آئین مشیت کا شناسہ ایسا, جس کے قدموں میں ہو کوثر پیاسا ایسا, کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی, تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا. سبحان اللہ. مل کے کہو سبحان اللہ. تقدیر سے ملتا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا فرماتے ہیں, اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت فرما. اللہ اکبر. اور جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دعائیہ کلمات ہیں. میں محبت کرتا ہوں,
اے اللہ تو بھی محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. میرے آقا صحابہ کے ساتھ ایک گلی سے گزرے مدینہ طیبہ میں, بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. آگے بڑھ کر ایک بچے کو سرکار نے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور پیار دیا. صحابہ نے عرض کی سرکار یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس بچے کو اٹھایا ہے, اس کو پیار دے رہے ہیں. فرمایا میں نے ایک دن دیکھا تھا میرا حسین گزرا, اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کے یہ اپنی آنکھوں کا سرما بنا رہا تھا. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, اللہ اللہ اللہ. نماز اثر ہو رہی ہے, ماشاءاللہ, سرکار سجدے میں گئے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا حسین بچے ہیں, دیکھا کہ میرے نانا جان سجدے میں چلے گئے. حسین دوڑتے ہوئے آئے, پاؤں لڑکھڑاتے ہیں, آ کر نانا جان کے کندھے پہ بیٹھ گئے. میرے آقا نے ارادہ کیا میں جبین ختم نبوت کو زمین سے اٹھاؤں, لیکن حسین کی وجہ سے نہیں اٹھایا, حسین کہیں گر نہ جائے. جب میرے آقا نے ارادہ کیا, رب کریم نے فرمایا میرے محبوب جب تک حسین خود نہ اترے اپنے سر اقدس کو زمین سے نہیں اٹھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. جب سرکار نے سلام پھیرا, صحابہ نے کہا سرکار آج کوئی مسئلہ بدل گیا ہے, یا قرآن کی وحی نازل ہو رہی تھی, قرآن کا نزول تھا, کوئی وحی نازل ہو رہی تھی, کیا وجہ ہے؟ آپ نے آج سجدہ بہت لمبا کر دیا. فرمایا نہ وحی تھی نہ قرآن نازل ہو رہا تھا, حسین میرے کندھے پہ بیٹھ گیا, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں سر اقدس کو اٹھاؤں. میرے دوست جب حضرت علی نے یہ بات سنی, گھر میں گئے, فاطمہ اپنے بیٹے کی تربیت کرو. نماز کی حالت میں آ کر نانا جان کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے. ادھر سے میرے آقا بھی آ گئے, فرمایا علی کیا کہہ رہے ہو؟ وہ دنیا کے اور بچے ہیں جن کی تربیت کی جاتی ہے, حسین تو کائنات کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, واہ, سبحان اللہ. توجہ چاہتا ہوں, اللہ اللہ. سن 60 ہجری رجب کا مہینہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی, تو ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا. اس کی عمر اس وقت تقریباً 35 سال تھی. اس نے سب سے پہلے مدینہ طیبہ خط لکھا, اے ولید بن عقبہ, جو مدینہ طیبہ میں لوگ رہتے ہیں, بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب عبد الرحمن بن ابو بکر, ان سے بیعت لو, اگر بیعت نہ کریں تو ان کو گرفتار کر لو. جب یہ پیغام مدینہ طیبہ میں پہنچا, حاکم مدینہ ولید بن عقبہ نے جناب امام حسین کو بلایا, یزید کا یہ پیغام دیا. آپ نے فرمایا سنو, یزید ایک فاسق و فاجر ہے, شریعت کا باغی ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس کی بیعت کروں. درود پاک پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول ذالک واصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو, آپ نے انکار کیا, اس نے کہا پھر آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑے گا, یہ حالات کا تقاضا ہے. فرمایا مدینہ چھوڑ دوں گا, اس کی بیعت نہیں کروں گا. اگر میں بیعت کر لوں تو قیامت تک ہر فاسق و فاجر کی بیعت جو ہے وہ جائز ہو جائے گی. اپنے خاندان کو تیار کیا, فرمایا کہ ٹھہرو,
میں آخری مرتبہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے آتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. روضہ رسول پہ حاضر ہوئے, گنبد خضرا کے قریب گئے. نانا جان یہ حسین اس مدینے میں پیدا ہوا, بچپن گزارا, جوانی گزاری, آج 56 سال کے قریب میری عمر ہے. آپ کی امت مجھے یہاں سے نکالنے پہ مجبور کر رہی ہے. میں جانا تو نہیں چاہتا, حالات مجھے مجبور کر رہے ہیں. میرے صبر و اجر کے لیے دعا کرنا, استقامت کے لیے دعا کرنا. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس مقصد کی کامیابی کے لیے دعا فرمانا. سبحان اللہ. سلام عرض کیا اور یہ قافلہ جو ہے مدینہ طیبہ سے چلتا ہوا کئی دنوں کی مسافت کے بعد مدینہ طیبہ سے مکہ میں پہنچا. اللہ اکبر. شعبان کا یہ مہینہ تھا, 4 شعبان کا یہ واقعہ ہے سن 60 ہجری میں. شعبان کے باقی دن بھی وہاں گزارے, رمضان بھی گزارا, شوال بھی گزارا, ذیقات تک چلے گئے اور سکون کے ساتھ یہ وقت گزارا. کوفہ سے مسلسل خطوط آ رہے تھے, اے آقا حسین, ہم یزید کو اپنا بادشاہ نہیں مانتے, ہم آپ کو اپنا امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل اگر نانا جان کی بارگاہ میں سوال ہوا تو ہم کہیں گے آقا ہم نے تو تیرے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے آنے سے انکار کیا. حسین اس کا جواب آپ بارگاہ رسالت میں دیں گے. اللہ اکبر. اس قسم کے خطوط تھے. آپ نے فرمایا میرے بھائی مسلم بن عقیل, ایسے کرو پہلے تم چلے جاؤ, وہاں کے حالات دیکھو, حالات اچھے ہوں تو مجھے خط لکھ دینا. حضرت مسلم بن عقیل نے تیاری کی. ان کے 2 بیٹے, ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. امام حسین نے اجازت دے دی. حضرت امام مسلم کوفے میں پہنچے. یہ عراق میں واقع ہے. کوفے میں گئے, جب پہنچے تو 1 2 3 دن کے اندر اندر 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. سبحان اللہ. آپ نے فوراً خط لکھا, میرے بھائی حسین یہ دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں, آپ جو ہی میرا خط ملے آپ یہاں تشریف لے آئیں. اور تقدیر کا کرنا کیا, ادھر خط روانہ ہو گیا, ادھر یزید کو دمشق میں اطلاع ہو گئی, اے یزید تو خواب غفلت میں ہے, کوفے کے حالات بالکل مختلف ہو چکے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. اگر تو اپنی بادشاہت بچانا چاہتا ہے تو اس کا انتظام کر. مسلم بن عقیل کوفے میں پہنچ چکے ہیں. یزید نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کہا تو بصرے کا بھی حاکم رہے گا, میں تجھے کوفے کا بھی حاکم مقرر کرتا ہوں, جاؤ حالات کو کنٹرول میں کرو. یہ ابن زیاد بڑا شفاق, ابن زیاد بڑا ہوشیار, بہت مکار اور بڑا چلاک تھا. وہ ایک خاص طریقے سے کوفے میں داخل ہوا. اس نے بڑے بڑے روسا کو اوپر اس نے بلا لیا دارالامارت میں, اور ان سے کہا یہ جو 40,000 لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ یہ واپس چلے جائیں, ورنہ ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے گا. جب یہ اعلان ہوا کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, صرف 500 رہ گئے, 39,500 چلے گئے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا
आओ नमाज मगरब का वक़्त हो चुका है, कूफे की जामे मस्जिद में चलते हैं, चल के नमाज पढ़ते हैं। अजान हुई, जनाबे इमाम मुस्लिम जो है आगे खड़े हो गए। वो 500 आदमी आपके पीछे, आपके 2 बेटे भी आपके हमरा। आवाज आई, जो भी मुस्लिम के साथ पकड़ा गया हम उसे कत्ल कर देंगे। इमाम मुस्लिम ने जब सलाम फेरा, फरमाते हैं उन 500 में से एक भी मेरे पीछे मौजूद नहीं था, सिर्फ वो 2 बेटे रह गए। आप उन मुरीदों के दरवाजों पर गए जो आपके लिए आंखें बिछाते थे। आज जिसके दरवाजे पे जाते हैं वो दरवाजा बंद कर लेता है। आपने अपने बेटों को लिया, काजी शुरैह के दरवाजे पे गए। काजी साहब ये मेरे 2 बेटे हैं, हो सके तो मेरे बेटों को मदीना तैयबा पहुंचा देना। खुद कूफे की गलियों में फिर रहे हैं। एक औरत जिसका नाम तो आए, उसके दरवाजे पर गए, देखा दरवाजा खुला हुआ है। कहा बहन कई दिनों का प्यासा हूं, अगर पानी मिल जाए तो तेरी मेहरबानी। उसने पानी पेश किया और पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया मैं मुस्लिम बिन अकील हूं, खानदान नबूवत में से हूं, हजरत इमाम हुसैन का भाई हूं, चचाजाद भाई। उसने कहा मैं क्या सुन रही हूं, सारे कूफे में तो आपकी तारीफें हैं और आप कैसे तन्हाई में बेसहारा आप फिरते हुए नजर आ रहे हैं। फरमाया बहन ऐसे ही था जैसे तू कह रही है। उसने दरवाजा खोला और अर्ज की हुजूर अंदर आ जाएं। औरत बड़ी खुश है कि इमाम मुस्लिम हुजूर के खानदान का एक चश्मो चराग मेरे घर में मेहमान है। मगर मेरे दोस्तों उसका बेटा जो है वो जनाब मुस्लिम बिन अकील की तलाश में फिर रहा है। मां ने जब बेटा आया ना तो बड़ी मोहब्बत में बताया कि आज हमारी खुशबख्ती है, हजरत मुस्लिम हमारे घर में है। और वो बड़ा खुश था और कह रहा था मेरी मां बड़ी भोली भाली है, इसको पता ही नहीं कि उसने तो बड़ा इनाम मुकर्रर कर रखा है। इब्ने ज़ियाद ने रात भर इंतजार करता रहा कि सुबह का सितारा निकले और मैं जाऊं, जाकर मैं इतला करूं और इनामों की नाम हासिल करूं। अला हाज़ल क़ियास हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है उन्हें गिरफ्तार करके वो दारुल अमारत में ले गए, गवर्नर हाउस के अंदर ले गए। अब जब वहां गए तो इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू हुई। फरमाया बताओ क्या चाहते हो? फरमाया मेरी 2-3 बातें हैं अगर मान सको। उसने कहा नहीं, हमने आपको बुलाया है तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं, आपको हम कत्ल करना चाहते हैं। जलादों से कहा ऊपर ले जाओ और जाकर बिल्कुल आखिर से इनको नीचे गिराना है, सर को तन से जुदा कर देना है। जब आप ऊपर गए आपने हजारों लोगों को देखा जो नीचे खड़े थे। फरमाया लोगों अगर हो सके तो अब भी मेरे भाई हुसैन को लिखना कि वो यहां ना आए, फला फला का मैंने कर्जा देना है, मेरा घोड़ा, ये मेरी सवारी, मेरी तलवार बेच के उसका कर्जा अदा कर देना, और हो सके तो मेरे बच्चों को मदीना तैयबा पहुंचा देना, और जब मेरी शहादत हो जाए मेरी लाश पर घोड़े न दुड़ाना। आप ऊपर चले गए, वहां से उन लोगों ने आपको नीचे गिराया, कई मंजिलों से नीचे आए, आगे बढ़कर उन जालिमों ने तलवार मार के आपके सर को तन से जुदा कर दिया।
وہ دو بچے جو قاضی شرح صاحب کے پاس تھے، رات بھر قاضی صاحب روتے رہے، صبح کا وقت ہوا، دن گزرا، عصر کا وقت ہو گیا، اپنے بیٹے اسد سے کہا بیٹا امام مسلم کے ان بچوں کو ساتھ لے لو، اور وہ دروازہ وہاں سے قافلہ جو ہے مدینہ طیبہ جا رہا ہے، ان بچوں کو اس قافلے کے ساتھ ملاؤ، یہ آہستہ آہستہ منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے۔ میرے دوستو، اسد ان بچوں کو ساتھ لے کے آیا، قافلہ تو جا چکا ہے، گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، کہنے لگا بچوں وہ سامنے قافلہ تو جا چکا ہے، دوڑو اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ بچے تھے دوڑتے، کیا کبھی دوڑ کے دیکھا نہیں، ساری رات یہ دوڑتے رہے، جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کوفہ کے مکان تو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم بہت دور جا چکے ہیں، ایسا نہیں تھا، تقدیر نے جانے نہیں دیا۔ بیٹھے سامنے، ایک سپاہی نے دیکھ کے کہا کون ہو؟ کہنے لگے ہم حضرت مسلم کے بیٹے ہیں، بے سہارا ہیں، مسافر ہیں، بے وطن ہیں۔ وہ پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گیا، ابن زیاد نے کہا ان کو جیل میں بھیج دو۔ وہ جو جیل کا دروگا تھا نا، وہ اہل بیت کا محب تھا، اس نے ان بچوں کو کھانا پیش کیا۔ رات گزر گئی، صبح ابھی ہونے والی ہے، بچوں یہ میری انگوٹھی لے لو، یہ رستہ قادسیہ کو جا رہا ہے، جب قادسیہ میں پہنچو گے تو جیل میں چلے جانا، دروازے پہ پہنچو گے جو تمہیں وہاں کا دروگا ملے گا نا وہ میرا بھائی ہے، میری انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مدینہ طیبہ پہنچا دے گا۔ یہ بچے ساری رات دوڑتے رہے، ساری رات دوڑنے کے بعد جب صبح کا وقت ہوا کہ دیکھا کہ پھر کوفے کے مکان سامنے نظر آ رہے ہیں، قسمت جانے نہیں دے رہی۔ ایک تالاب ہے، اس تالاب کے پاس بیٹھ گئے، ایک درخت تھا اس کے نیچے بیٹھے ہیں، ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، وہ کسی عورت کی کنیز ہے، نوکرانی ہے، بچوں کو دیکھا، خوبصورت بچے ہیں، کہا پیارے بچوں بتاؤ تو صحیح تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم حضرت مسلم کے بیٹے ہیں، بے وطن ہیں، مسافر ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں۔ وہ بچوں کو ساتھ لے کے اپنی مالکن کے پاس گئی، کہا کہ میں یہ 2 ہیرے 2 شہزادے لے کے آئی ہوں۔ وہ عورت بھی محب اہل بیت تھی، اس نے بچوں کا منہ دھویا اور ہاتھ دھوئے، کھانا پیش کیا، اپنے مکان کے پچھلے کمرے میں لے کے ان کے اوپر بستر ڈالا اور انہیں سلا دیا۔ مگر اس عورت کا جو مالک اور خامد تھا حارث، وہ ساری رات ان بچوں کی تلاش میں پھر رہا تھا، انعام کے لالچ میں۔ جب آیا گھوڑے پہ آ کے کہنے لگا اگر کھانا تیار ہے تو دے دو، ورنہ میں مسلم کے بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ بیوی نے کہا او ظالم، ان بچوں کو گرفتار کر کے کیوں اپنی عاقبت خیال خراب کرنا چاہتا ہے؟ بتا کل بارگاہ مصطفیٰ میں کیا جواب دے گا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ کتنا انعام مل جائے گا؟ اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے اس نے انعام کتنا مقرر کر رکھا ہے؟ اب بچے لیٹے ہوئے ہیں، خواب کے اندر اپنے باپ کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا بیٹو کیا وجہ ہے میں تمہارے انتظار میں ہوں؟ اللہ اکبر۔ او بیٹا ابھی تک تو میرے پاس نہیں پہنچے۔ بچے تھے، ابا جان کو دیکھا رونا شروع کر دیا، ایک دوسرے سے لپٹ گئے، آواز باہر آ گئی۔ حارث کہنے لگا اے میری بیوی بتا یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا کہیں پڑوس سے آواز آ رہی ہے، پیچھے چلا گیا،
دروازہ کھولا تو اندر بڑے حسین و جمیل بچے بیٹھے ہیں، بالوں سے پکڑا اور کھینچ کے باہر لایا اور تماچے مارنے شروع کیے۔ عورت آگے ہو کے بڑھ کے اس کے قدموں میں گر گئی اور عرض کرنے لگی، ارے سید ہے تماچے نہ لگا، سبحان اللہ، ارے سید ہے تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ او ظالم، یہ دو پھول ہیں نبوت کے خاندان کے، چھوڑ دے ان کو، مگر اس نے نہیں چھوڑا، آگے ہو کر اس نے تلوار ماری، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے دوستو، جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے، اس دن میرے آقا حسین جو ہیں وہ مکہ سے کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ہی تاریخ تھی، اور جب حسین چلے کوفے کی طرف، رستے میں کئی لوگ ملے، پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائی مسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جناب مسلم تو شہید ہو چکے، آپ نے ان کی بچی کو پیار کیا؟ وہ کہنے لگی ابا جان، اے میرے چچا جان، آج مجھے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا میری بیٹی، تمہارے باپ اور بھائی شہید ہو چکے ہیں، آج کے بعد مجھے اپنا باپ سمجھنا، اور جب بھائیوں کی محبت تڑفائے تو علی اکبر اور عسکر کو اپنا بھائی سمجھنا۔ میرے دوستو، یہ مقدس قافلہ ابھی کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے، اور 1000 لشکر لے کے حسین کو گرفتار کرنے آ چکا ہے۔ فرمایا اور کیا وجہ ہے؟ کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ فرمایا یہ خطوط تو دیکھو، 150 خطوط ہیں میرے پاس جو مجھے کوفے کے لوگوں نے لکھے ہیں، میں خود تو نہیں آیا، مجھے تو بلایا گیا ہے۔ حر نے لا علمی کا اظہار کیا، عرض کی آقا میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا۔ میرے آقا حسین نے ظہر کی نماز ادا کی اور دیکھتا رہا، جب اس نے دیکھا حق کا امام نماز پڑھا رہا ہے تو حر نے فیصلہ کیا میں اگر اپنی الگ پڑھوں گا تو میری نماز نہیں ہوگی۔ وہ بھی حسین کے پیچھے آ گیا، نماز ہو گئی۔ اس نے کہا آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، آپ چلیں جس طرف جاتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں یہ قافلہ ساری رات چلتا رہا، چلنے کے بعد ایک مقام پر پہنچا اور پوچھا بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے، کہا اسے کربلا کہتے ہیں۔ فرمایا اتر جاؤ، سواریوں کو چھوڑ دو، اب ہم نے اس جگہ سے قیامت تک کے لیے نہیں جانا، میرا علی اکبر جو ہے وہ بھی یہاں شہید ہوگا، علی عسکر کے یہاں یعنی اس کے حلق میں تیر پیوست ہوگا، حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ یہ جو جگہ ہے یہ کربلا کے شہیدوں کے نام سے پکاری جائے گی۔ اہل بیت اور نبی علیہ السلام کے خاندان اور صحابہ، ان کے خون سے اس کربلا کو سیراب کیا جائے گا۔ سواریوں سے اتر جاؤ، سواریوں سے اتر گئے۔ میرے دوست، یہ 72 یا 82 افراد ہیں جن میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ لڑنے کے لیے نہیں آئے، لڑنے کے لیے آتے تو پھر مکہ و مدینہ کی فوجیں لے کے آتے۔ وہ تو اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی رہنمائی کے لیے، جو نانا جان نے ان کی تربیت کی تھی اس کی حق ادائیگی کے لیے آ رہے تھے۔
ادھر 72 یا 82 ہیں، ادھر 22,000 کا لشکر ہے. سوچنے والی بات ہے، 72 یا 82 افراد کے لیے 22,000 کا لشکر. آپ 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، 2 3 4 5 6 7 تک گزر گئی. ادھر سے پھر حکم آیا. ابن زیاد نے کہا اے عمر بن سعد، تو ان فوجوں کا سپہ سالار ہے، اب ایسا کرو کہ حسین اگر بیعت نہیں کرتے تو پانی بند کر دو. نہر فرات وہاں سے گزرتی ہے، جس کا ذکر بھی ابھی چودھری خادم حسین اپنی ابتدائی گفتگو میں کر رہے تھے ریگستان کے اندر. وہ گزرنے والی نہر جسے فرات کہتے ہیں. کہا اس پہ پہرا لگا دو، کائنات کی ہر چیز پانی پی سکتی ہے مگر اس خاندان کو اجازت نہیں ہے کہ ایک چلو پانی کا لے سکے. جب پانی بند ہو گیا، علی اکبر نے عرض کی ابا جان اب وضو کیسے کریں گے؟ فرمایا بیٹا جب مدینے سے چلے تھے تو نانا جان نے تیمم کا طریقہ سکھا دیا تھا. 7ویں محرم گزر گئی، 8ویں گزر گئی، 9ویں محرم آ گئی. انہوں نے کہا تیار ہو جاؤ. فرمایا ہم لڑنے تو نہیں آئے، اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو 1 دن کی مہلت اور دے دو. انہوں نے 1 دن کی مہلت دے دی تاکہ ان کو بھوک اور لگے، ان کی پیاس میں اضافہ ہو جائے. حسین نے کسی خوف کی وجہ سے وقت نہیں مانگا، بلکہ آپ نے چاہا اے میرے اللہ اب ہم اس دنیا سے تو جا رہے ہیں، کم از کم 1 رات تو جی بھر کے تیری عبادت اور کر لے. 9 محرم کا دن گزرا، 10ویں محرم کی رات آ گئی. آپ نے اپنے خاندان کو اپنے خیمے کے قریب بلایا. فرمایا میرے خاندان والو، اگر ان کو میری زندگی کا تعلق ہے تو ان کے ساتھ، اگر انہیں موت کا تعلق ہے تو میرے ساتھ. تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدلہ مجھ سے لینا چاہتے ہیں. تمہیں میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ. انہوں نے کہا حسین تاریخ اسلام کے اندر کیا لکھا جائے گا؟ عزیز و اقارب نے حسین کو اکیلا کربلا میں چھوڑ دیا، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے. 10ویں محرم کی رات ہے. ایک صاحب یہ لکھتے ہیں رات کے 2 بجے تھے، میں نے دیکھا حسین کے آگے قرآن ہے اور ایک تھوڑی سی شمع ہے، دیا جل رہا ہے، اس کی روشنی میں حسین قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے دیکھا حسین کے آنسو گر رہے ہیں. حسین کو پتا تھا یہ زندگی کی آخری تلاوت ہے. فرمایا اے شاہربانو آ ذرا باہر کربلا کا منظر تو دیکھ. شاہربانو آپ کی ایک بیوی کا نام ہے، وہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی تھی جو ایک جنگ کے اندر مال غنیمت کے طور پہ آئی اور آپ کے نکاح میں تھی. شاہربانو نے دیکھا ایک عورت جو ہے وہ کربلا کے ریگستان میں اپنے سر کے مقدس بالوں سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے کنکر اٹھا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. آپ نے دیکھ کے کہا تو کون ہے بی بی؟ اس نے کہا شاہربانو تو مجھے نہیں پہچانتی، تو میری وفات کے بعد حسین کے نکاح میں آئی تھی. میں تیرے شوہر حسین کی ماں فاطمہ ہوں، میں کنکر ریگستان سے اٹھا رہی ہوں. میرا جب بیٹا نیچے گرے تو میرے بیٹے کے جسم پر کوئی تکلیف نہ آئے. ماں کا یہ محبت بھرا جملہ سن کے حیران ہوں گے. میں کسی وقت بھی برداشت نہیں کرتی کہ میری اولاد کو تکلیف پہنچے. میرے دوست حضرت سکینہ قریب آ گئیں. ابا جی میں نے قرآن ابھی تک مکمل نہیں کیا، مجھے ذرا قرآن تو پڑھا دیں. فرمایا بیٹی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین قربان جاوا تیری آنکھاں وچ آنسو کیوں نے؟
اس واسطے کہ بیٹی قرآن تے شروع کرایا پر انہوں مکمل کون کرے گا؟ سبحان اللہ میرے دوست، کربلا کے اندر یہ قافلہ موجود ہے. 10ویں محرم ہوئی، فرمایا علی اکبر بیٹا اذان دو، تمہاری زندگی کی آخری اذان ہے، تاکہ کربلا کا ذرہ ذرہ گواہ ہو جائے. علی اکبر نے اذان دی کربلا کے اندر، امام حسین نے نماز پڑھائی، خاندان نے فجر کی نماز پڑھی اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صبر و اجر عطا کرنا، ہمیں استقامت عطا کرنا. ایک مرتبہ بھی انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ مولا اس مصیبت کو ٹال دے. ایسے کوئی جملے نہیں ہے. نہ میرے آقا نے کبھی اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا مانگی. جب بھی مانگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے کو صبر و اجر عطا فرما. میرے دوستو، 10ویں محرم کا سورج نکلا، آواز آئی حسین بچ جا میں تقدیر ہوں. فرمایا آجا میں بھی شبیر ہوں. سبحان اللہ. آواز آئی مجھے تقدیر کہتے ہیں، مجھے خدا نے بھیجا ہے. فرمایا مجھے شبیر کہتے ہیں، مجھے مدینے سے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. حسین اگر تو بیعت نہیں کرے گا تیرے گھر کا نظام بگڑ جائے گا. فرمایا گھر کا نظام بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، محمد کا اسلام نہ بگڑے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. یا رسول اللہ